الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے قصو کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بزرگوں ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جس میں خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مختلف گوشوں کو مختلف خطبہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق بیان کریں گے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آج سے کئی سو سال قبل علماء سیرت نے تحریر کرنا شروع کیا پیغمبر کی سیرت کو آج سے کئی سو سال قبل اہل لسان نے بیان کرنا شروع کیا اور نبوت کی سیرت کو مختلف انداز میں مختلف اصحاب سیر نے لکھا علامہ ابن قیم نے پیغمبر کی سیرت کو لکھا اور طرز فقیہانہ اور فقہا کی طرز پہ کلام کیا حضرت امام ابن قیم نے کتاب زاد المعاد تحریر کی اور طرز فقیہانہ رکھا پیغمبر کی سیرت کو تحریر کیا ابن ہشام نے سیرت النبویہ میں اور طرز اس میں مغازی اور جہاد کا رکھا حضرت قاضی ایاز شفا نے قاضی ایاز نے پیغمبر کی سیرت کو شفا میں لکھا طرز عاشقانہ اور ادیبانہ صوفیانہ رکھا پیغمبر کی سیرت کو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کے بیٹے
علامہ ولی نے تحریر کیا اور کتاب کا نام ہادی عالم رکھا۔ پوری کتاب میں ایک نقطہ، ایک لفظ بھی ایسا نہ لائے جس پہ ایک نقطہ ہو۔ گویا پیغمبر کا نام محمد، جس پہ کوئی نقطہ نہیں۔ کتاب تحریر کی جس پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں۔ کتاب کا نام ہادی عالم رکھا، اس نام کے اندر کوئی نقطہ نہیں۔ اور لکھنے والے عالم کا نام ولی، جس کے اپنے نام کے اندر کوئی نقطہ نہیں۔ 1400 سال میں یہ اعزاز محض علماء دیوبند کو ملا ہے۔ آج تک دنیا کے کسی ایک فرد نے علماء دیوبند کی مثل پیغمبر کی سیرت پہ گفتگو نہ کی، نہ ہی پیغمبر کی سیرت پہ اس طرز پہ تحریر لکھی ہے۔ میں آج شیخ پورہ کی سرزمین پہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس انداز میں گفتگو کر جاؤں گا، اپنے دائیں اور بائیں اہل بدعت کو چیلنج کر جاؤں گا۔ صبح تم اپنی کیسٹیں مارکیٹ میں پیش کرو، علماء دیوبند کے خادم کی بیان کردہ سیرت کو پیش بھی کرو۔ جس طرح مولانا ولی غازی کی کتاب کا مقابلہ آج تک کسی صاحب سیرت نے نہیں دیا، علماء دیوبند کے خادم کی بیان کردہ سیرت کا جواب بھی اس لہجے میں اہل بدعت کا کوئی فرق نہ دے سکتا ہے، نہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں جو پیغمبر دیا، یہ پیغمبر انقلاب تھا۔ نبی کے نام میں انقلاب ہے، نبی کے کام میں انقلاب ہے، نبی کے مقام میں انقلاب ہے۔ رب نے پیغمبر کو نام دیا، نام محمد دیا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو نام محمد وہ دیا، کائنات میں 114، کائنات پوری میں 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو رب نے نام محمد نہیں دیا۔ وجہ یہ کہ پہلے انبیاء کی نبوت چونکہ محدود تھی، ہمارے پیغمبر کی نبوت چونکہ غیر محدود ہے۔ کائنات میں جتنا بڑا آدمی ہو، اتنے بڑے اس کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ میرے اللہ کے علم میں تھا میرا محمد کائنات میں خالق کے بعد سب سے بڑی ہستی اور بڑی ذات ہے، اس کے دشمن بھی اتنے بڑے پیدا ہوں گے۔ اور دشمن عداوت کرتا ہے، کبھی زبان سے دشمن عداوت کا اظہار کرتا ہے، کبھی قلم سے۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو نام محمد دے کے دفاع سے بے نیاز کر دیا۔ اگر نبی کے نام کی نام لے کے کوئی مذمت تعریف کرے گا، قلم اس کا راستہ روک دے گا۔ ارے ظالم، یہ محمد ہے، محمد کی مدح کی جاتی ہے، مذمت نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی زبان سے پیغمبر کی مذمت بیان کرے گا، ہون لگام دے دیں گے۔ نام محمد ہے، محمد کی مذمت نہیں کی جاتی، محمد کی مدح کی جاتی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو نام محمد دے کے، انقلابی نام دے کے میرے رب نے بتا دیا محمد مدح والا ہے۔ محمد کے گھر میں آنے والی زوجہ یہ مدح والی، پیغمبر کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی یہ بھی مدح والی ہے۔ پیغمبر کا داماد بننے والا ابو العاص عثمان علی یہ بھی مدح والا ہے۔ پیغمبر کا سسر بننے والا ابو بکر عمر یہ بھی مدح والا ہے۔ پیغمبر جس شہر میں آیا وہ بھی مدح والا ہے۔ پیغمبر کا ساتھ دینے والے اصحاب پیغمبر یہ بھی مدح والے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے، اگر درخت کو دیکھنا ہو درخت کے پھل کو دیکھ لو۔ اللہ کی قسم محمد یہ درخت ہے، ابو بکر اس کے پھل کا نام ہے، عمر اس کے پھل کا نام ہے، عثمان اس کے پھل کا نام ہے، علی اس کے پھل کا نام ہے۔ اگر محمد قابل مدح ہے، اصحاب پیغمبر بھی قابل مدح ہے۔ اگر پیغمبر قابل حمد ہے تو پھر پیغمبر کی ازواج پیغمبر بھی قابل مدح ہے۔ اگر نبی قابل مدح ہے، آل پیغمبر بھی قابل مدح ہے۔ نبی بھی مدح والا، اصحاب پیغمبر مدح والے، نبی مدح والا، ازواج پیغمبر مدح والے، نبی مدح والا، آل پیغمبر بھی مدح والے۔ رب نے نام محمد دے کے سنیوں مجھے اور آپ کو رب کا محتاج کر دیا، لیکن پیغمبر کو بے نیاز کر دیا۔ تم دفاع کرو گے، تمہارا ایمان ہے، میں دفاع کروں گا، میرا ایمان ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم جس طرح پیغمبر کا دفاع کرنا ایمان ہے، پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کرنا ایمان ہے۔ اگر نبی کا دشمن بے ایمان
اللہ نے پیغمبر کو نام محمد دیا ہے، حضور کو نام محمد دیا۔ دربار رسالت کا شاعر حسان بن ثابت بولا ہے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ عرش والے رب نے نام محمود سے نام محمد پیدا کیا۔ عرش والے محمود کا تذکرہ ہوگا تو کائنات کے نبی محمد کا تذکرہ بھی ہوگا، کائنات کے نبی محمد کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اور میں آج یہ غلط فہمی بھی دور کر دو، کبھی لوگوں نے کہا ارے جی اللہ عرش والا ہے، اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ ارے بدعتیوں، رب عرش پہ صرف نہیں ہے، رب کائنات میں ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اللہ یہاں بھی موجود، اللہ حرم میں موجود، اللہ مدینہ موجود، اللہ عرش پہ بھی موجود ہے۔ ایک بدعتی نے کہا وہ جی اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے اس لیے اللہ نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے پیغمبر کو عرش پہ نہیں بلایا۔ میں نے کہا کل کو یہودی کہہ دے گا اللہ طور پہ رہتا ہے، کیوں رب نے موسیٰ کو گفتگو کرنے کے لیے طور پہ نہیں بلایا؟ تو کیا جواب دے گا؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف اختیار کر لے۔ اللہ فرش پہ بھی ہے، اللہ عرش پہ بھی ہے، اللہ فضا میں بھی ہے، اللہ ہوا میں بھی ہے، اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ آسمان میں بھی ہے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ جب عرش والے محمود کا تذکرہ ہوگا تو کائنات کے نبی محمد کا تذکرہ بھی ہوگا۔ اللہ نے پیغمبر کو نام دیا نام محمد۔ نبی پاک سے پہلے رب نے کسی اور نبی کو یہ نام نہیں دیا، نبی کا نام محمد ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ اور نبی جس قبیلے میں آئے اس قبیلے کا نام قریش ہے۔ ارے کبھی تم نے غور کیا نبی کا قبیلہ قریش کیوں ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دربار سجا کے بیٹھے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی آئے، ابن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی آئے۔ یہ وہی ابن عباس ہیں جن کو پیغمبر نے ارے لسان القرآن کہا، یہ وہی ابن عباس ہیں کہ جن کو پیغمبر نے قرآن کریم کا مفسر بننے کی دعا دی ہے۔ اور پھر یہ ابن عباس قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ ارے نماز میں خشوع والے وہ ہیں لا يرفعون أيديهم في الصلاة، جو نماز میں خشوع نہ کرے۔ پیغمبر کو نبی ماننے والوں، نبی کی دعاؤں کو مقبول ماننے والوں، اگر پیغمبر کی دعا مقبول مانتے ہو ابن عباس کو مفسر مانو، اور ابن عباس قرآن کی تفسیر کرے وہ تفسیر بھی مان لو، جو تفسیر کرے وہ تفسیر بھی مان لو۔ ابن عباس موجود تھے، حضرت معاویہ کا دربار لگا ہوا، عمر بن عاص آئے، ابن عباس آئے۔ عمر بن عاص نے پوچھا ابن عباس تم قریش کے سب سے بڑے عالم شمار ہوتے ہو، تم بتا سکتے ہو نبی کا قبیلہ قریش کیوں ہے؟ ابن عباس سے فرمایا ہاں میں بتا سکتا ہوں نبی کا قبیلہ قریش کیوں ہے۔ کہا بتاؤ وجہ؟ ابن عباس نے فرمایا جس طرح سمندر میں ایک مچھلی موجود ہے جس مچھلی کا نام قریش ہے، وہ تمام مچھلیوں پہ غالب آ جاتی ہے، میرے نبی کا قبیلہ قریش تمام قبیلوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ عمر بن عاص نے پوچھا ابن عباس یہ جو تم نے قریش کو قریش کہنے کی وجہ بیان کی ہے، تم اس پہ کوئی شعر بھی پڑھ سکتے ہو؟ مولویت کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں تم بطور استشہاد کے کلام عرب کو پیش کر سکتے ہو؟ ابن عباس نے کہا بالکل میں کلام عرب کو بطور دلیل کے پیش کر سکتا ہوں۔ عمر بن عباس نے کہا دلیل دو۔ ابن عباس نے کہا عمر بن شمرر ہميري کہتا ہے وقریش هي التي تذكر البحر بها سميت قريش قريشا تاكل الغث والسمين ولا تترك للجناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كبيشا ولهم آخر الزمان نبي يكسر القتل فيهم والخموشا۔ ابن عباس نے کہا عمر بن شمرر ہميري کہتا ہے وقریش هي التي تذكر البحر بها سميت قريش قريشا، سمندر میں ایک مچھلی جس کا نام قریش ہے اس کی وجہ سے ان کے قبیلے کو قریش کہتے ہیں۔ تاکل الغث والسمین ولا تترک ذل الجناحین ریشا، جس طرح وہ مچھلی چھوٹی اور بڑی مچھلی پہ غالب آتی ہے یہ نبی کا قبیلہ
تمام قبیلوں پہ غالب آتا ہے. وَلَمْ آخِرُ الزَّمَانِ نَبِيٌّ يُكْسِرُ الْقَتْلَ فِيهِ وَالْخَبُوشَ. اس قبیلے میں نبی پیدا ہوگا. وہ مچھلی تمام مچھلیوں پہ غالب آ گئی. یہ قبیلہ تمام قبیلوں پہ غالب آ گیا. ان میں نبی پیدا ہوگا. اس نبی کا دین تمام دین پہ غالب آ جائے گا. ابن عباس نے پیغمبر کے قبیلے قریش کی وجہ تسمیہ بیان کی. نبی کا نام نام محمد میں کہتا ہوں انقلابی نام ہے. اس سے قبل کسی نبی کا یہ نام نہیں. اللہ نے پیغمبر کو قبیلہ قریش دیا. اس قبیلے جیسا کائنات میں کوئی اور قبیلہ نہیں. اللہ نے پیغمبر کو دادا دیا. ارے دادے کا نام شیبۃ الحمد ہے. لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے. نام عبد المطلب نہیں تھا. پیغمبر کے دادا پیدا ہوئے تو ان کے سر پہ ایک سفید بال تھا. عربی زبان میں سفید بال کو شیبہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا. یہ شیبۃ الحمد وہ تھے کہ جن کے بارے میں امام زرقانی نے لکھا ہے الا شیبۃ الحمد الذی کان وجهه یضیء ظلام الليل كالقمر البدری. الا شیبۃ الحمد الذی کان وجهه یضیء ظلام الليل كالقمر البدری. ارے تم پیغمبر کی بات کرتے ہو. پیغمبر کے دادا شیبۃ الحمد وہ تھے. اگر رات کو باہر نکلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہے. شیبۃ الحمد اپنے بھتیجے اپنے چچا مطلب کے ساتھ مدینہ سے مکہ آئے, سواری پہ بیٹھے تھے اور ان کے بھتیجے یہ شیبۃ الحمد جو تھے ان کے کپڑے میلے, ان کے بال میلے تھے. لوگوں نے پوچھا ارے مطلب یہ تیرے پیچھے کون بیٹھے؟ مطلب شرم کے بارے نہیں بتا سکا. میرا بھتیجا ہے کیونکہ کپڑے میلے تھے. کہتے میرا غلام ہے. عربی زبان میں غلام کو عبد کہتے ہیں. چچے کا نام مطلب تھا. عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام ہے. اس دن سے شہرت پا گئے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام. ارے نام تو شیبۃ الحمد تھا. یہی عبد المطلب شیبۃ الحمد تھے. جب ابرہہ یہ چلا اور مکہ مکرمہ میں آیا, حبشہ سے آیا نبی کے اس شہر کو برباد کرنے کے لیے, نبی کے اس مقام بیت اللہ کو تباہ کرنے کے لیے, عبد المطلب نے کہا ابرہہ تو کہاں پہ آ گیا؟ اس نے کہا میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے. عبد المطلب نے پہلے 200 اونٹ جو عبد المطلب کے تھے ابرہہ نے قبضہ کر لیا. عبد المطلب گئے مذاکرات کرنے کے لیے اور پوچھا ابرہہ یہ میرے 200 اونٹ دو گے یا نہیں دو گے؟ عبد المطلب نے کہا میں نے سوچا سردار ہے سرداروں والی بات کرے گا. ارے تو نے تو اونٹوں والی بات کی ہے. شیبۃ الحمد نے جملہ کہا تاریخ نے سینے میں محفوظ کر لیا. شیبۃ الحمد عبد المطلب نے کہا, اس نے کہا لی ابل بائی لی ابل. ارے میرے اونٹ موجود ہیں. اونٹ کا مالک تو میں ہوں. ولی 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 کعبہ رب. ارے کعبہ کا رب الگ ہے. وہ کعبہ کی حفاظت کرے گا. مجھ سے اونٹ کی بات کرو, کعبہ کا خدا خود نمٹے گا. عبد المطلب کعبہ میں گئے, ہاتھ اٹھا لیے, اللہ سے دعا مانگنے لگے. اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکی وانصر علی آل السریب وابدیہ اليوم آلکی لا یغلبن سریبہم ومحال ابدا محالکی جروا جمیع بلادہم والفیلک یسبو ایالکی جمعو جمیع بلادہم والفیلک یسبو ایالکی امدو حماک بکیدہم جہلم ومارکبو جلالکی. عبد المطلب نے کہا اللہ اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکی. اللہ ہر ذات اپنے گھر کا دفاع کرتی ہے. بیت اللہ تیرا گھر ہے, اللہ دفاع تو کرے گا. وانصر علی آل السلیب وابدیہ اليوم آلکی. اللہ آج سلیبیوں کو مغلوب کر دینا. لا یغلبن سلیبہم ومحال ابدا محالکی. اللہ سلیبی آج بھی مغلوب ہو جائے اور قیامت تک کے لیے مفتوح ہو جائے. جروا جمیع بلادہم والفیلک یسبو ایالکی. اللہ اونٹنیاں اور ہاتھیاں لے کر آئے ہیں تیرے گھر کو تباہ کرنے کے لیے. ابدو حماک بکیدہم جہلم ومارکبو جلالکی. اللہ جہالت کی وجہ سے آئے ہیں. میرے اللہ یہ جاہل ہیں جو آج کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. پھر شیخوپورہ کے مسلمانوں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر کعبہ پہ حملہ کرنے والا یہ جاہل ہے پھر تاریخ بتاتی ہے کعبہ پہ حملہ کرنے والا نمبر 1 ابرہہ وہ جاہل تھا. کعبہ پہ حملہ کرنے والا یزید کی فوجیں وہ جاہل تھا. ارے کعبہ پہ حملہ کرنے والا غیر مکلف یہ رشدی یہ جاہل تھا. کعبہ پہ حملہ کرنے والے تاریخ میں 3 طبقوں نے کیا ہے. اگر تمہارے پاس
काबा पे हमला आवर हुए। शायद मैंने कहा शायद आपके इल्म में ना हो, हुर्मत रसूल के नारे लगा के कौम को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, मगर अपनी तारीख का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। काबा पे हमला अबरा ने किया, तुम नोट करो। काबा पे हमला यजीद की फौज ने किया, नोट करो। काबा पे हमला ईरानी गुमाश्तों ने किया, नोट करो। और काबा पे हमला यही रुश्तियों ने, तुम्हारे ज़हन में रुश्ती वही है जो मलऊन आज तुम्हारी दस्तरस में नहीं है। मैंने रुश्ती कहा, अरे इनको तो लोग राष्ट्री कहते हैं, आज भी तुम्हारे मुल्क में वो लोग मौजूद हैं। अपना तखल्लुस राष्ट्री रखा, हिंदुस्तान के रहने वाले राष्ट्री ने काबा पे हमला किया, तस्वीर आज भी मौजूद है, नवाए वक्त में उनकी फोटो मौजूद है। तो तुम काबा किस मुंह से जाओगे? अरे तुमने काबे पे हमला किए, आज तुम बकते हो कि काबा का मुसल्ला हमारे पास मौजूद है। न कल तुम्हारे पास मौजूद था, न आज मौजूद है, न आइंदा मौजूद होगा। अगर काबे का मुसल्ला पहले था, अनाफ के पास मौजूद था, वो भी आलो सुन्नत वल जमात थे। अगर काबे का मुसल्ला आज इमाम अहमद बिन हंबल के पैरों के पास मौजूद है, अरे वो भी सुन्नी है। हंबली है तो वो भी सुन्नी, अगर शाफी है तो वो भी सुन्नी, अगर मालिकी है तो वो भी सुन्नी, अगर हनफी है तो वो भी सुन्नी। न तुम पहले वहां थे, न तुम आज वहां पे हो। और शायद आप कहने में हो, तवज्जो रखो। मैंने गुफ्तगू तो सीरत पे करनी है, मैं ज़िम्मन ये बातें कह रहा हूं। आज शायद आप कहने में हो, सुनियो तुम्हें इल्म नहीं है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा, काबा इनके यहाँ, मदीना इनके यहाँ। आज भी सऊदिया के हुक्मरान शाह अब्दुल्ला ने उलमा अकेडमी बनाई है। उन उलमा में हनफी उलमा, मालिकी उलमा, शाफी उलमा, हम्बली उलमा। गुज़श्ता महीने नवाए वक्त अखबारात ने ये खबरें शाया की है कि शाह अब्दुल्ला ने उलमा अकेडमी में चारों मसालिक के उलमा को रखा, उनमें एक भी गैर मुकल्लिद नहीं है। चारों मसलों के उलमा आज भी उलमा अकेडमी में मौजूद है। तुम्हारा वजूद वहां पर मौजूद नहीं है। तुमने झूठ बोला कि मक्का तुम्हारा, तुम वो तबका हो कि जो मक्का में हमला आवर हुए, मक्के का खून खराबा तुमने करने की कोशिश की है। मक्का रब ने अपने की फौजों से महफूज रखा, खुमैनी की फौज आई, रब ने तब भी महफूज रखा। तुम्हारे राष्ट्रीय हैं तब भी महफूज रखा, अब भी महफूज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक महफूज रहेगा। शहबतुल हमद, शहबतुल हमद ये पैगंबर के दादा, तारीख में अनोखा इंसान था। पैदा हुए तो सर में एक बाल सिफात था, दलील इनकिलाब की थी। पैगंबर के वारिस अब्दुल्ला पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब ने साथ लिया, मक्का के बाजार से गुजर रहे थे। और अब्दुल्ला कौन थे? मैं कहता हूं नबी नहीं, नबी का बाप अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हारिस पैदा हुआ और मन्नत मानी, या अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे देगा, 10वां बेटा तेरे नाम पे ज़बह कर दूंगा। 10वां बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला नाम रखा, उनको लेकर चला। बेटियों ने पूछा तू कहां जा रहे हो? कि अपने बेटे अब्दुल्ला को ज़बह करने के लिए, मैंने मन्नत तो मानी है। बेटियां कहने लगी अरे अब्दुल्ला को ज़बह न करो, 10 ऊंट ज़बह कर दो। उस दौर में 10 ऊंट एक इंसान की दियत थी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा नहीं, मैं कुरा अंदाजी करूंगा। कुरा डाला तो कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। बेटियों ने कहा अब्बा ज़बह न करो, 10 ऊंट और शामिल कर लो, 20 ऊंट। फिर कुरा अंदाजी की, कुरा अब्दुल्ला के नाम पे। बेटी कहती है अब्बा ज़बह न करो, 10 और शामिल कर लो, 30 ऊंट बन गए। हत्ता के 9 दफा कुरा अंदाजी की, कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। फिर 10 ऊंट का इजाफा कर दिया, 100 ऊंट जब हो गए फिर कुरा अंदाजी की है,
پورا اونٹوں کے نام پہ نکلا. علامہ کاندھلوی نے لکھا ہے یہ پیغمبر کے باپ کی کرامت ہے کہ جب پیغمبر کا والد آیا تو اونٹ 10 اونٹ انسان کی قیمت تھی، پیغمبر کے والد کی برکت سے 10 گنا قیمت بڑھ کے انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہو گئی. 100 اونٹ دیت لگی. عبداللہ جا رہے تھے، راستے میں عورت ملی، نام فاطمہ بنت مر الخثعمیہ. عبداللہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کیا میرا نام عبداللہ؟ والد کا نام عبد المطلب. اس عورت نے فوراً کہا هل لك ان تقع علی الان فاعطيك 100 من الابل. عبداللہ اگر تم آج خلوت میں میرے ساتھ کچھ وقت گزارو تمہیں 100 اونٹ بدلے میں دوں گی. عبداللہ نبی کا باپ تھا. پیغمبر کی پوری اوپر کی نسل میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے حرام کاری کا ارتکاب کیا ہو. حضرت عبداللہ فرمانے لگے، امام محدث ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے. عبداللہ فرمانے لگے، اما الحرام فالممات دونہ، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فابغینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ مدینہ. ارے فاطمہ، حرام سے بہتر میں مر جاؤں. شریف عزت کا دفاع کرتا ہے، میں جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ چلے گئے. آمنہ بنت عبد مناف سے نکاح ہوا، 3 دن قیام کیا، واپس آئے، مکہ کی گلی سے گزرے، فاطمہ موجود تھی. عبداللہ کو دیکھا خاموش. حضرت عبداللہ نے پوچھا فاطمہ، جب میں جا رہا تھا تو نے 100 اونٹ کی پیشکش کی تھی، آج تو گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ فاطمہ بنت عمر نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا عبداللہ سنو، واللہ لست بزانیۃ، خدا کی قسم میں بد کردار عورت نہیں ہوں. وجہ صرف ایک ہے، انی رأیت مخیلۃ اللمات فتلالات بہنات من القطر فإماؤها نور یضیء له ماحول کا ذات البطری. میں نے تیری پیشانی کو دیکھا، مجھے نور نبوت نظر آیا، میرا جی چاہا وہ نور نبوت میرے بطن اور میرے پیٹ میں آ جائے. وہ نور نبوت کسی اور کیا منتقل ہو چکا. عبداللہ اب مجھے تمہاری حاجت نہیں، بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ عبداللہ نے کہا میرا نکاح ہو گیا، 3 دن بیوی کے پاس قیام کر کے واپس آیا. حضرت عبداللہ پیغمبر کے والد یہی نبی تھے. نبی کی عمر، نبی جوانی کو پہنچے، ابھی پیغمبر 25 سال کے نہیں ہیں. نبی کی دیانت مکہ مکرمہ میں شہرت اختیار کر گئی. خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا اس محمد کو لے کے تجارت تو کرو، اس محمد کو لے کے تجارت تو کرو. حضرت رسول اللہ میسرہ کے ساتھ خدیجہ کا مال لے کے تجارت کے لیے گئے. حافظ عراقی الفیہ میں کہتے ہیں ثم مضى للشام مع میسرہ فی متجر والمال من خدیجہ من قبل تزویج بها فبلغا بصرا فباع وتقاضى ما بغى وقد رأى میسرة العجائب منه ما خص به مواهب وقد حدث السیدة الجلیلہ خدیجة الکبریٰ فاحست به کیلا فرغبت فقطبت محمدہ فیا لہا من خدمت ما اسعدا. حضرت میسرہ پیغمبر کے ساتھ گئے، حضور چلتے، اوپر ابر آ کے پیغمبر کے سر پہ سایہ کرتا. خدیجہ کے مال میں دگنا نفع ہوا. خدیجہ نے کہا حضور میں نے تمہاری دیانت کو دیکھا، میں نے تمہاری امانت کو دیکھا. پیغمبر اگر تم رغبت رکھو تو میں نکاح کے لیے پیشکش خود کرتی ہوں. پیغمبر کا نکاح اللہ نے خدیجہ سے یہ پہلا نکاح کیا. نبوت کی عمر 25 سال ہے، پیغمبر کی عمر 40، نبوت کی عمر 25 سال ہے، خدیجہ کی عمر 40 سال ہے. میں کہتا ہوں نبی 25 سال کے، بیوی 40 سال کی. ارے پیغمبر 52 سال کے، بیوی 9 سال کی. مستشرقین نے کہا ارے پیغمبر نے 9 نکاح بیک وقت کر لیے، پیغمبر نے 11 شادیاں کر لی. علماء دیوبند نے کہا کبھی تم نے غور کیا جب نبی جوان ہے اور عمر کی ادھوری، عمر کی ادھیر عمر یہ پیغمبر کی نکاح میں ہے. ارے پیغمبر
سال کی وجہ جب پیغمبر مکہ میں تھے تو بیوی خدیجہ جیسی چاہیے، جب ہم سال بنے پیغمبر بڑھاپے کا پہنچے تو بیوی عائشہ جیسی چاہیے، پیغمبر کے علوم کو باہر منتقل کرے، جوانی میں پیغمبر کو سہارا چاہیے تھا، رب نے خدیجہ دی ہے، ارے بڑھاپے میں پیغمبر کو شاگردہ چاہیے تھا، رب نے عائشہ دی ہے۔ پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، حضور کا کلمہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو شخص آیا، دنیا کے پاس جاؤ گے جواب اور ملے گا، امام ابو حنیفہ کے پاس آؤ گے جواب اور ملے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا، حضرت پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ کس نے پڑھا؟ ابو حنیفہ کی نگاہ کتنی بلند ہے، ابو حنیفہ نے فرمایا یہ جو تم نے سوال کیا ادھورا ہے، تم نے کہا نبوت نے اعلان کیا، سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ مجھ سے یہ پوچھو کس طبقے نے پہلے کلمہ پڑھا؟ اگر تم پوچھو گے کس عورت نے پہلے کلمہ پڑھا، میں جواب الگ دوں گا۔ کس بچے نے پہلے کلمہ پڑھا، جواب الگ دوں گا۔ کس غلام نے کلمہ پہلے پڑھا، جواب الگ دوں گا۔ کس جوان نے کلمہ پہلے پڑھا، جواب الگ دوں گا۔ حضرت آپ بتائیں، فرمایا اگر تم پوچھو گے کس عورت نے کلمہ پہلے پڑھا، میں جواب میں خدیجہ کا نام لوں گا۔ تم پوچھو کس بچے نے کلمہ پہلے پڑھا، میں نام علی کا لوں گا۔ تم پوچھو پہلے کس غلام نے کلمہ پڑھا، میں نام زید کا لوں گا۔ تم پوچھو کس جوان نے پہلے کلمہ پڑھا، میں نام ابو بکر صدیق کا لوں گا۔ مجھے یہ تو پوچھو کہ تم کس طبقے کی بات کرتے ہو؟ صدیق اکبر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں کہتا ہوں صدیق آیا، آنے کا انداز الگ تھا، ابھی نبوت نے کلمے کا اعلان نہیں کیا، صدیق شام میں گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے خواب دیکھا، عیسائی عالم کے پاس گئے، صدیق نے خواب بیان کیا، عیسائی عالم نے بڑی عجیب تعبیر دی ہے۔ عیسائی عالم نے کہا اے ابو بکر، مکہ میں ایک ذات ہے جو نبوت کا اعلان کرے گی، انت وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد مماتہ، جب وہ زندہ ہوگا تو وزیر بنے گا، وہ دنیا چھوڑ جائے گا تو جانشین بنے گا۔ صدیق نے تعبیر سنی، مکہ مکرمہ میں آئے، نبی پاک نے کلمے کا اعلان کر دیا، ابو بکر صدیق آئے، آگے پوچھا مد دلیل علامہ تدعی یا محمد، اے محمد جو دعوی نبوت آپ نے کیا اس پہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا جواب سنو۔ میں کہتا ہوں ایک اور بات، ارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا آئی دلیل نہیں پوچھی کلمہ پڑھ لیا، تو صدیق آئے دنیا آئی دلیل پوچھی اور پھر کلمہ پڑھا، ابو بکر صدیق آئے دلیل نہیں پوچھی اور کلمہ پڑھ لیا۔ تم تو ہو گئے مولانا ہم تو آج تک سنتے رہے صدیق نے دلیل نہیں پوچھی، تم نے کہا صدیق نے دلیل پوچھی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں تم نے حنفیت کا مزاج نہیں سمجھا، یہ صدیق نے دلیل پوچھی ہے۔ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ للسیوطی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ارے دلیل دو قسم کی ہے، تمہارے اسٹیج پہ قاری قرآن کی تلاوت کرے، تمہیں قرآن سننے میں لطف آئے، تم محبت میں پوچھو قاری صاحب تمہارا استاذ کون ہے، اور اگر تم عداوت میں پوچھو قاری صاحب تم نے خیر صلاح کس قاری کڑو پڑھے ہیں، تو جواب الگ ہوگا۔ ارے لوگ آئے ہیں، کسی نے پوچھا انعت میں، صدیق آئے ہیں انعت میں نہیں پوچھا، صدیق نے محبت میں پوچھا ہے۔ ارے دلیل محبت کو دلیل نہیں کہتے، صدیق نے پوچھا الدلیل والدلیل علامہ تدعی یا محمد، حضور آپ نے دعوی نبوت کیا، دلیل کیا ہے؟ نبوت نے جواب دیا الدلیل علامہ ادعی رؤیاک التی رأیت فی الشام، صدیق میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور مکہ میں آ کے تم نے مجھ سے پوچھی ہے۔ صدیق دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھی، میرے پاس آ کے تو نے فوراً مجھ سے سوال کر دیا۔ پیغمبر جوان ہوئے، نبی پہ نبوت پہ، نبی پہ جب وحی آئی نبوت کا اعلان کیا۔
کیا. نبی کا کلمہ پڑھنے والے غریب بھی آئے, کلمہ پڑھنے والے امیر بھی آئے, نبوت کے حلقہ میں داخل ہونے والی عورتیں بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں, لیکن ایک داخل ہونے والا شخص وہ تھا جسے کائنات حمزہ کہتی ہے. حضرت حمزہ مکہ سے باہر گئے شکار کھیلنے کے لیے, واپس آئے. ابو جہل ملعون نے نبی کا نام لے کے گستاخی کی ہے. ایک عورت آئی, پوچھا حمزہ تمہیں معلوم ہے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ حمزہ نے کہا میرے علم میں نہیں ہے. اس نے کہا حمزہ تمہارے علم میں نہیں ہے. حمزہ نے کہا میرے علم میں نہیں. کہ اس ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کی گستاخی کی ہے. حضرت حمزہ نے کمان اپنے ہاتھ میں لی, سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے. ابو جہل کے جا کر پوچھنے لگے, ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کی گستاخی کی ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں, اس نے جو ابائی دین چھوڑا تو میں نے بے ادبی تو کرنی تھی, ابائی دین چھوڑا, تیرے بھتیجے نے بھی تو جرم کیا. حضرت حمزہ نے اپنی کمان کو لیا, ابو جہل کے سر میں مارا, ابو جہل کا خون نکل آیا. ابو جہل نے پوچھا حمزہ یہ تو نے کیا کیا؟ حمزہ نے کہا تو نہیں جانتا کہ جس بھتیجے کا تو نے بے ادبی سے نام لیا اس بھتیجے کا کلمہ پڑھنے کا آج میں حمزہ اعلان کرتا ہوں. ارے حمزہ نے ابو جہل کا خون نکالا, رب نے خون نکالنے کے بدلے میں حضرت حمزہ کو کلمہ طیبہ عطا کر دیا. شیخو پورہ کے مسلمانوں بات تو ذوق ذوق کی ہے. میں کہتا ہوں ہم عموماً سٹیج میں ایک جملہ کہتے ہیں, کہنا بھی چاہیے, مجھے جملے سے اختلاف نہیں ہے, لیکن ایک جملہ اور کہہ دو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے ہمیشہ جملے میں کہا ہم نے ناموس صحابہ کے لیے خون دیا ہے, ہم نے پیغمبر کے عصمت کے لیے خون دیا ہے, ہم نے ازواج کے حرم کے لیے خون دیا ہے. ارے خون دینا بہت بڑی قربانی ہے, لیکن شریعت اصل میں خون دینے کی بات نہیں کرتی, شریعت خون لینے کی بات کرتی ہے. پیغمبر کی شان میں بکے خون لینا ایمان ہے, اصحاب پیغمبر کے خلاف اگر بکے خون لینا ایمان ہے, ازواج پیغمبر کے خلاف بکے تو خون لینا ارے ایمان ہے. حضرت حمزہ آئے اور ابو جہل نے جب پیغمبر کی شان میں جملہ کہا, حضرت حمزہ نے خون دیا بعد میں ہے, خون لیا پہلے. حضرت حمزہ نے خون دیا, حضرت حمزہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا, حمزہ مسلمان ہو گئے. توجہ رکھنا, حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا, حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے. فوراً شیطان آیا, حضرت حمزہ کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا, حمزہ تم نے بھی ابائی دین کو چھوڑ دیا. حضرت حمزہ حرم میں گئے, اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ اللہم ان کان رشدا فجل تصدیقہ فی قلبی, اللہ اگر محمد کا دین سچا ہے میرے دل میں, اللہ حضرت محمد کا دین اگر سچا ہے ان کی صداقت میرے دل میں ڈال دے. حضرت حمزہ ادھر حرم میں گئے, اللہ نے دل میں پیغمبر کے دین کی صداقت کو ڈالا. حضرت حمزہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے, ساتھ کلمہ پڑھا, ساتھ پیغمبر کی شان میں حضرت حمزہ گویا ہو کر کہنے لگے, حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب العزیز خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذنب الحسیفی رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینت الحروفی احمد مصطفیٰ فینا مطاعن احمد مصطفیٰ فینا مطاعن فلا تاسو بالقول العنیفی فلا واللہ مسلمہ لقوم فلما نقذ فیہم بالسیوفی. حضرت حمزہ نے کہا اللہ میں تیرا
شکر ادا کرتا ہوں مجھے دین حنیف تو نے عطا کر دیا. جس پیغمبر نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے عقل مند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ وہ پیغمبر دین لے کر آیا جس کا ایک ایک حرف سچا اور واضح ہے. احمد مصطفیٰ بھی ہے, احمد مطاع بھی ہے. ابو جہل پیغمبر کی توہین مت کرو. فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نقذف فیہم بالسیوف. اگر تم نے پیغمبر کی توہین کی ہے, آج حمزہ نے زبان استعمال کی ہے, پھر حمزہ اپنی تلوار استعمال کرے گا. پیغمبر کا دفاع کیا اپنی زبان سے بھی, حمزہ نے دفاع کیا اللہ کے پیغمبر کا اپنی تلوار سے بھی. وہ دور آیا نبی نے نبوت کا اعلان مکہ میں کیا, نبی نے نبوت کا اعلان طائف میں کیا, نبی نے نبوت کا اعلان پہاڑی پہ چڑھ کے کیا, نبی نے نبوت کا اعلان دار ارقم میں بیٹھ کے کیا. وہ دور بھی آ گیا کہ جب مکہ مکرمہ میں پیغمبر کے سر کی قیمت لگ گئی. ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا ارے جو محمد کا سر لائے گا ہم 100 اونٹ انعام دیں گے. میں کہتا ہوں سنیو, کوئی دنیا میں شخص بتا سکتا ہے علماء دیوبند کے علاوہ جس کے سر کی قیمت لگے؟ مکہ مکرمہ میں اعلان توحید پیغمبر نے کیا, سر کی قیمت لگی ہے. آج اعلان حق علماء دیوبند نے کیا ہے, سر کی قیمت لگی ہے. اگر پیغمبر نے اعلان حق کیا ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے, علماء دیوبند نے اعلان حق کیا ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے. پیغمبر نے اعلان توحید کیا, شیب ابی طالب نے 3 سال جیل کاٹی ہے. علماء حق نے اعلان توحید کیا, اعلان حق کیا ہے, جیل کاٹی ہے. اگر سر کی قیمت لگی ہے علماء دیوبند کی, اگر پاؤں میں بیڑی آئی ہے علماء دیوبند کی, اگر جیل کٹی ہے علماء دیوبند نے, اگر ہجرت کی ہے علماء دیوبند نے, جو کام نبوت نے کیا وہی کام علماء نبوت نے کیا. اگر پیغمبر انقلاب نے انقلابی توحید کی بات کی ہے, جیل آئی ہے, آج انقلاب کی بات کرو گے, جیل آئی ہے. اگر جیل کی وجہ سے پیغمبر کا مشن ابو جہل نہیں روک سکا, آج علماء دیوبند کے مشن کو بھی آج کی جیلیں نہیں روک سکتی. ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر جھوٹی نظر بندیاں کاٹنے والوں, تم علماء دیوبند کی خدا کی قسم قربانیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں حیران ہوں کہ لشکر طیبہ کے لیے جیل. مجھے ساتھوں نے کہا جی جماعت الدعوہ, میں نے کہا جماعت الدعوہ کو پڑھنا ہے تو پھر ڈاکٹر ابو طیبہ کی کتاب لشکر طیبہ جہاد یا فرات کو پڑھو. اگر تم نے لشکر طیبہ کو پڑھنا ہے تو جو نوجوان لشکر طیبہ کو ہاٹ کے رہنے والے افغانستان سے گرفتار ہو کر کیوبا گئے ہیں, جیل سے نکل کر آئے ہیں, عجیب اللہ کی شان ہے. اگر جیل آنا اعظم طارق شہید نے کاٹی ہے, اس نے رہا ہو کر کتاب لکھی ہے ٹوٹ گئی زنجیریں, ایک مرتبہ اس کتاب کو بھی پڑھو. اور لشکر طیبہ کے مجاہد نے کیوبا سے نکل کے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے گوانتا نامو کی ٹوٹ گئی زنجیر. میں کہتا ہوں دونوں کو پڑھو تو صحیح نا. مولانا اعظم طارق نے کتاب لکھی ہے ارے ٹوٹ گئی زنجیر, میرا جرم کیا تھا, وہ کتاب بھی پڑھ, علماء حق کی صداقت کی گواہی دے. اور لشکر طیبہ کے نوجوان نے کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام لکھا ٹوٹ گئی زنجیر. اس میں لکھا یہ ہے حافظ سعید انگریز کا ایجنٹ ہے, ٹوٹ گئی زنجیر میں لکھا ہے حافظ سعید نے بیٹیاں آئیے سعید کو دی ہے. اس کتاب میں تعریف کیا ہے لشکر طیبہ نے ڈالر لے کے مجاہدین کو امریکہ کے حوالے کیا ہے. رب کعبہ کی قسم ان مجاہدین نے کتاب میں لکھا ہے حافظ سعید جو آج جعلی نظر بندی یہاں پہ کاٹ رہا ہے, اس کے لیے کیوبا کے حکومت خانوں میں عرب مجاہدین قنوت نازلہ پڑھ کے بد دعائیں کرتے ہیں. ارے تمہیں نہ یقین ہے ٹوٹ گئی زنجیریں, میرے قائد اعظم طارق کی بھی پڑھ لے, اور ٹوٹ گئی زنجیریں اپنے کارکن غیر مکلف لشکر طیبہ کے مجاہد کی بھی پڑھ لے. اعظم طارق ٹوٹ گئی زنجیر لکھتا ہے تو حق کی داستانیں رقم کرتا ہے, تیرا کارکن ٹوٹ گئی زنجیریں لکھتا ہے تو
میں کہتا ہوں اس لشکر طیبہ کے کارکن کی کتاب پڑھو. میں نے نہیں کہا تمہارے کارکن نے کہا تمہارے ورکر نے. میں نے تم پہ کوئی الزام نہیں لگایا. اور آج علماء دیوبند کو بھونکنے والوں، شیخ سعدی شیرازی نے بڑی عجیب بات کی تھی. مدے سبق کم زادرا کم زاد چواکر شور دلا کنن استاد را. کمینے کو سبق مت دینا، اس کو سبق یاد ہو گیا استاد کو گالیاں دے گا. لشکر طیبہ والوں اپنی کتاب پڑھو. قافلہ دعوت و جہاد لشکر طیبہ کی تاریخ لکھی ہے، امیر حمزہ نے لکھی ہے، تمہارے ادابہ کے ایڈیٹر نے لکھی ہے. اس میں عنوان کان کرتے ہیں رداد جہاد. کہتے ہیں اس پاکستان کی سرزمین سے قافلہ توحید کا سب سے پہلے نوجوان افغانستان کے جہاد میں گیا. اس کو دعوت دینے والے نوجوان کا نام فضل الرحمان خلیل تھا، جماعت کا نام حرکت الجہاد تھا. تو اس جماعت کے پلیٹ فارم سے تم گئے، وہ بھی دیوبندی ہے. جو تمہیں لے کر گیا وہ بھی دیوبندی ہے. ہم سے جہاد سی کر ہمیں گالیاں دو، ہم سے جہاد سی کر ہمیں گالیاں، ہم سے جہاد سی کر ہمیں گالیاں. کشمیر میں تمہارے کرتوت کوئی قوم نہیں جانتا. کہتے ہیں جہاد جہاد. میں کہتا ہوں کہ لشکر طیبہ کا ورکر موجود ہو، اللہ کرے عقل کا ناخن لے اپنے نیبوں سے پوچھو. افغانستان میں جہاد ہوا، 1 سال نہیں 35 سال جہاد ہوا. روس کی طاقت کے ٹکڑے ہوئے. جب مجاہدین میں اختلاف تھا لشکر طیبہ وہاں موجود تھی. مجاہدین میں اتفاق ہوا تو افغانستان سے یا ایران دوڑا ہے یا لشکر طیبہ دوڑی. خلافت کو دو نے انکار کیا. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا ملا عمر کے نام سے یہ چڑ ایران کے خمینی کو ہے یا پاکستان کے حافظ سعید کو ہے. نہ نام اس نے برداشت کیا نہ نام تم نے برداشت کیا. شیخو پورا کے دوستو صبح آپ تلاش کرنا شروع کرو. میں تو پورے ملک میں تلاش کر کے تھک گیا، مجھے تو نہیں ملا. آپ تلاش کرو. غیر مقلدین کے مدرسے تمہیں جامعہ عمر بن خطاب کے نام سے نہیں ملیں گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس راہ سے عمر گزرے اس راہ سے شیطان دوڑ جاتا ہے. جس راہ سے عمر گزرے اس راہ سے شیطان دوڑ جاتا ہے. میں کہتا ہوں شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، خناس بھی دوڑ جاتا ہے. وہاں شیطان بھی نہیں آ سکتا، خناس بھی نہیں آ سکتا. میں نے اس لیے کہا اگر لشکر طیبہ کی تاریخ کو پڑھنا ہو آپ ڈاکٹر ابو طیبہ کی کتاب لشکر طیبہ جہاد یا فرات کو پڑھو. اگر لشکر طیبہ کی تاریخ کو پڑھنا ہو تو غیر مقلدوں اپنے نوجوان کی لکھی کتاب ٹوٹ گئی زنجیر گوانتا نامو کی ٹوٹ گئی زنجیریں پڑھو. تمہارے سامنے تمہارا جہاد بھی آئے گا، تمہارے لیڈروں کے کرتوت بھی آئیں گے. اللہ کچھ تمہیں عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. افغانستان میں خلافت قائم ہوئی ہے یا افغانستان سے ایران دوڑا ہے یا افغانستان سے تم دوڑے ہو. پھر میں کہہ سکتا ہوں نا تم نے جہاد خلافت کے لیے نہیں کیا، تم نے جہاد اپنے مشن اور مذہب کے لیے کیا ہے. تم نے جہاد اللہ کے دین کے لیے نہیں، تم نے جہاد اپنے نام و نمود کے لیے کیا ہے. یہ جعلی نظر بندیاں دکھا کر اپنی قوم کو الو بنایا جا سکتا ہے. ارے دیوبندیت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے پیغمبر تھے، پورے مکہ کی سرزمین پہ اعلان توحید بلند کیا. نظر بندی آئی ہے، پیغمبر نے برداشت کیا. یہ 3 سال کی نظر بندی شیب ابی طالب میں تھی، پیغمبر برداشت کر گئے. نبی کے سر کی قیمت لگی ہے. اللہ کے پیغمبر مکہ سے رات کی تاریکی میں نکلے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی نے اعلان کیا جو محمد کا سر لائے گا اسے 150 اونٹ انعام میں دیں گے. ارے سراقہ انعام کا نام سن کر دوڑا، آگے گیا. اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، سراقہ گھوڑے پہ سوار تھا. صدیق نے کہا حضور یہ سراقہ آ گیا، مجھے اس کی نیت پہ شک لگتا ہے. پیغمبر نے کہا لا تحزن، ارے صدیق تم غم مت کھاؤ، یہ سراقہ ہم تک نہیں آ سکتا. سراقہ بن مالک، سراقہ جس گھوڑے پہ سوار تھا زمین نے اس گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا. سراقہ کہتا ہے محمد میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے. نبوت نے دعا کی ہے. سراقہ نکلا، نکل کے واپس مکہ میں گیا. ابو جہل نے پوچھا سراقہ کہاں گیا تھا؟ کہ تیرے بتائے مشن پہ گیا تھا. ابو جہل نے پوچھا بتا محمد کہاں پہ ہے، تو نے دیکھا؟ سراقہ نے کہا میں نے دیکھا. ابو جہل نے پوچھا کہاں پر ہے؟ کہ میں نے دیکھا تو ہے مگر ابو جہل تجھے بتا نہیں سکتا. سراقہ کو ابو جہل نے کہا
سکتا. سراقہ نے جواب دیا, کہتے ابا حکم واللہ لو کنت شاہدہ لامر جواتی حین ساحت قوائمہ لقد علمت ولم تشکک بان محمد نبی ببرہان فمن ذا یقاومہ. اللہ کی قسم ابو جہل, جب میرے گھوڑے کو زمین نے کنٹرول کر لیا, زمین نے قابو کر لیا, اگر وہاں تو بھی ہوتا محمد کا کلمہ پڑھ لیتا. ابو جہل جہالت کی باتیں چھوڑتے, دنیا پہ اس محمد کا کوئی شخص دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتا, محمد کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ابو جہل کلمہ میں نے پڑھا, میں مشورہ دیتا ہوں کلمہ تو پڑھ دے, ہٹ درمی کو چھوڑ دے, ارے زد کو چھوڑ دے. نبی چھا گیا اور دنیا میں چلا گیا. ابو جہل تو پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی آگے گئے, صدیق کوشا خالی. پیغمبر نے پوچھا صدیق مشکیزہ خالی. صدیق اس خیمے سے پوچھو. دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے, نام ام معبد. صدیق نے پوچھا گھر میں کھانا؟ کہا صدیق ابو بکر کچھ بھی نہیں. کہا پانی؟ کہا ہمارا مشکیزہ بھی خالی. ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ جو گھر میں بکری ہے, اس نے کہا یہ اگر چرنے کے قابل ہوتی صدیق یہ چروائے میرا خاوند جو چرواہ ابو معبد اس کو لے نہ جاتا. ابو بکر صدیق نے کہا حضور کی خدمت میں کیا, حضور کچھ بھی نہیں. فرمایا صدیق اس ام معبد سے پوچھو اگر بکری سے ہم دودھ نکالنا چاہے تو. اس نے کہا آپ نکالنا چاہو, مجھے کیا اعتراض ہے, جب برکت والا نبوت کا ہاتھ اس بکری کے تھن پہ لگا ہے. ارے دودھ نکل آیا, پیغمبر نے دودھ لیا, ام معبد کو دیا, پیغمبر نے دودھ لیا, ابو بکر صدیق کو دیا. توجہ رکھنا, پیغمبر نے دودھ لیا, اس کے گھر کے برتن کو بھر دیا. نبی وہاں سے چلے گئے, ابو معبد آ گیا, پوچھا ام معبد یہ گھر میں دودھ کہاں سے؟ کہا برکت والا محمد آیا تھا. ارے دودھ کہاں سے؟ کہا برکت والا, اس کے ساتھ ساتھی آئے تھے, ان کی برکت ہے. میری بکری بھی لاغر تھی, ہری بری ہوگی, میری بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا, میرے گھر کے برتنوں میں دودھ آ گیا. پوچھا ام معبد وہ جانے والا کہاں چلا گیا؟ ام معبد نے کہا ارے یثرب کے راستے پر گیا ہے. حضرت ابو معبد پیچھے سے دوڑے, نبوت کو پا لیا, مدینہ پہنچے. حضور نے پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہا حضور کچھ سنا ہے کچھ دیکھا ہے. کیا حضور کچھ سنا ہے کچھ دیکھا؟ حضور نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا جی گھر میں گیا تھا خالی تھی, واپس آیا تو دودھ سے بھرا پڑا تھا. پیغمبر نے فرمایا سنا کیا تھا؟ ابو معبد نے عجیب بات کی, کہتے حضور میں اپنے گھر میں پہنچا تو میں نے مکہ سے آواز سنی, کوئی غیب سے ندا دے رہا تھا. اس ندا دینے والے نے کہا جز اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتہ ام معبدی ہما نزلہا بالہدا فاہتدت بہی فقد فاز من امسا رفیق محمدی لیان بلیان ابی بکر سعادت جدہی بے صحبتہی میں یسعد اللہ یسعدی لیان بنی قابل مقام فتاتہم ومقدوہا للمؤمنین بمرسدی سنو اختکم من شاتہا و انائہا فإنکم من تسأل الشات تحتدی فإنکم من تسأل الشات تشہدی فغات رہا لشات حائل علی سریحن ضرورت الشات مسبدی. حضرت ام معبد نے کہا میں نے حضور خزانے میں نے غیب سے آواز سنی ہے. پیغمبر نے پوچھا آواز کون سی ہے؟ ابو معبد نے کہا توجہ رکھنا, جز اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبدی. غیب سے ندا آئی ہے, ارے اللہ بدلہ عطا فرما دے ان لوگوں کو جو ام معبد کے پاس آئے ہیں. آنے والا ایک نہیں تھا, ارے دو تھے. رفیقین حلا خیمتی ام معبدی ہما نزلہا بالہدا فاہتدت بہی. وہ تنہا پیغمبر ہدایت کو لے کر نہیں آیا, وہ دونوں ہدایت کو لے کر آئے تھے. فقد فاز من امسا رفیق محمدی, ارے وہ شخص کامیاب ہو گیا جو رات کو محمد کا ساتھی بنا. لیان ابی بکر بسعادت و جدہی بے صحبتی میں یسعد اللہ یسعدی. ارے ابو بکر تجھے مبارک ہو, رب نے تجھے پیغمبر کی صحبت کی سعادت دی ہے, اور یہ سعادت اسی